بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال عطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ واقعہ کربلا ایک عظیم الشان سانحہ ہے اور ہر سال جب بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو یہ واقعہ دوبارہ قلوب و اذان میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اور سچی بات میں عرض کروں کہ امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام کی جو محبت ہے اور ان دنوں میں جو یہ تازگی ملتی ہے، اس سے ایمان کو توانائی و طاقت حاصل ہوتی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ہر سال ایک طاقت و قوت نصیب ہوتی ہے، دین پر مر مٹنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس نشست میں یہ عرض کروں گا کہ میدان کربلا میں اہل بیت کے وہ کون کون سے افراد تھے جو امام پاک کے ساتھ شامل تھے، اور صحیح روایت کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں۔ توجہ سے سماعت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت سرور حاصل ہوگا، اہل بیت کی محبت انشاءاللہ دل میں مزید فروزہ ہوگی۔ اور یہ جو صحابہ اور اہل بیت میں یہ کہا جاتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نفرت تھی، محبت نہیں تھی، ان میں دوریاں تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جب مزید گفتگو آگے چلے گی تو پتہ چل جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات کہ امام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے کربلا کے اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ ان میں ایک بیٹے کا نام تھا حضرت امام علی اوسط، جن کو زین العابدین بھی کہتے ہیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارکہ تقریباً 22 سال تھی اور بہت علیل تھے، اور یہ حضرت بی بی شہر بانو کے بطن سے پیدا ہوئے۔ دوسرے جو آپ کے بیٹے ان کا نام ہے حضرت علی اکبر، اور ان کی امی جان کا جو نام ہے وہ ہے یعلا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی، اور ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اور یہ جنگ میں شریک ہوئے اور شہادت پائی۔ تیسرے جو آپ کے صاحبزادے تھے وہ مشہور و معروف ہے، جنہیں علی اصغر کہا جاتا ہے، اور وہ کم سن تھے، شیرخوار تھے، اور ان کا نام عبداللہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور جعفر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور جو آپ کی والدہ ہے وہ قبیلہ بنی قزاعہ سے ہیں، اور اس سفر میں آپ کی ایک صاحبزادی بھی تھی جنہیں بی بی سکینہ کہتے ہیں، اور بی بی سکینہ کی عظمت اور رفعت بہت بلند و بالا ہے۔ کچھ لوگ ان کے نام مرثیوں میں، نوحہ خانوں میں بڑی بے ادبی سے لے رہے ہوتے ہیں کہ چادر اتر گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بہت میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح سے ان پاک بیویوں کے نام لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی اس وقت عمر جو تھی وہ 7 برس تھی، اور حضرت قاسم کے ساتھ آپ کی نسبت طے تھی۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کربلا کے میدان میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی، یہ ناعاقبت اندیش لوگوں نے گھڑ لی ہے کہ وہاں پر جناب ان کا نکاح کرایا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے قاسم کی مہندی نکالتے ہیں۔ یہ بالکل گھڑی ہوئی بات ہے، بیکار بات ہے، لغو بات ہے۔ تو ہماری جو بہنیں ہیں اور بھائی وہ سمجھے اس چیز کو، اور یہ مہندی نکالنا اور اس طرح کے خرافات پڑھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ خود غور کریں کہ ایک امتحان تھا اہل بیت کا، تو کیسے کم عقل لوگ ہیں جو یہ بات کرتے کہ جناب کربلا کے میدان میں بی بی سکینہ اور امام قاسم کا جو نکاح ہو رہا تھا۔ یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ لوگ دنیا پرست نہیں تھے، یا آخرت کے رائی تھے، آخرت کے معاملات کو خوب سمجھنے والے تھے، اور معرفت خدا کے جام پیے ہوئے تھے، اور زہد و ورع ان کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ تو دنیا پرستی تھی نہیں، اور ایسے موقع پر نکاح کا معاملہ کرنا یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ تو یہ درست روایت نہیں ہے، موضوع گھڑی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ اور ایک اور بات کہ بی بی سکینہ کی جو موت ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی شام کے رستے میں ہوئی، تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک کی شہادت کے عرصہ دراز تک زندہ رہیں، اور ان کا نکاح حضرت موسیٰ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اور امام پاک کی بڑی بیٹی تھی بی بی صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ اس سفر میں نہیں تھی، وہ ام اسحاق بنت حضرت طلحہ کی بیٹی ہیں، یعنی ان کے بطن سے پیدا ہوئی۔ تو آپ کی جو بڑی بیٹی تھی فاطمہ صغرا، وہ مدینے میں تھی، اور ان کا نکاح ہوا تھا امام حسن کے بیٹے حسن بن مثنیٰ سے، تو یہ مدینے میں تھی۔ سفر کربلا میں تشریف نہ لائیں،
امام پاک کی ازواج میں سے حضرت امام کے ساتھ شہربانو اور حضرت علی اصغر کی والدہ تھی۔ اسی طرح امام حسن کے بارے میں بھی سماعت کر لیں۔ ان کے 4 جوان فرزند کربلا کے میدان میں موجود تھے اور سب کے سب شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ ان کے نام سماعت کریں۔ ان میں پہلا نام ہے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ، تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے تھے حضرت ابو بکر۔ اب آپ غور کریں میرے پیارے بھائیوں، اگر اصحاب و اہل بیت میں منافرت ہوتی، نفرت ہوتی، تو آپ دیکھیں نام سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت عمر اور ایک بیٹے کا نام ہے حضرت ابو بکر۔ تو آپ غور کر لیجئے کہ ان میں کوئی نفرت نہیں تھی، ان میں پیار تھا، اور یہ سب ایک ساتھ مل کر دین کے لیے، اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ تھے۔ ان میں کوئی جھگڑا کسی بھی قسم کا خلافت کے حوالے سے نہیں تھا۔ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اسلام میں گویا کہ رخنا ڈالتے ہیں، اسلام کی دیواروں کو اور بنیادوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اجتناب چاہیے۔ اور اسی طرح مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے 5 بیٹے بھی اس میدان میں امام پاک کے ساتھ شامل تھے، جن میں سر فہرست حضرت عباس وہاں موجود تھے، جن کے تذکرے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، اور جو امام پاک کے چاہنے والے وہ فقط امام حسین اور چند مخصوص لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ امام حسن کے بیٹے ابو بکر اور عمر کا تذکرہ وہ کر ہی نہیں پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے کہ ایک کا نام عمر، ایک کا نام جو ابو بکر ہے، تو اب ان ناموں سے تو شیطان اور شیطان صفت لوگ بھاگتے ہیں، تو وہ ذکر کر نہیں پاتا۔ تو حضرت عباس بن علی اور حضرت عبداللہ ابن علی، حضرت محمد ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی اس وقت کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ دیکھیں مولا علی مشکل کشا کے ایک بیٹے کا نام آ رہا ہے عثمان ابن علی، تو پتہ چلا مولا علی کو بھی کسی قسم میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ یہ دشمنوں کی اڑائی ہوئی باتیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے کرم سے، فضل سے شہادت کے مقام پر فائز ہوئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزندوں میں حضرت مسلم تو پہلے ہی کربلا پہنچنے سے پہلے ان کا جو ہے وہ معروف کا کہ ان کے جو 2 صاحبزادے تھے محمد و ابراہیم، ان کے ساتھ وہ شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند اور بھی تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبدالرحمن اور حضرت جعفر۔ یہ امام کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے، اور تینوں کے تینوں مصطفیٰ کریم کے اس پیارے نواسے پر شہادت پا کر نثار ہو۔ اور آگے سنیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے 2 پوتے حضرت محمد اور حضرت عون، یہ بھی حضرت امام کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے بھی شہادت پائی۔ ان کے جو والد صاحب کا نام ہے وہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ امام پاک کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے حضرت سیدنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ جو تفسیر میں نے بیان کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ صاحبزادگان اہل بیت میں سے 17 حضرات امام پاک کے ہمراہ حاضر ہو کر مقام شہادت پایا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بیمار تھے، اور عمر بن حسن اور محمد بن عمر ابن علی اور دوسرے صغیر السن صاحبزادے قیدی بنائے گئے، یعنی کچھ چھوٹے بچے اور بھی تھے۔ حضرت بی بی زینب حضرت امام کی حقیقی ہمشیرہ ہیں، شیر بانو حضرت امام کی زوجہ، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام پاک کے دختر اختر ہے، اور دوسری اہل بیت کی بیبیاں آپ کے ہمراہ تھیں۔ تو یہ تفصیل میں نے عرض کی کہ جو یہ افراد موجود تھے، خواتین اور مرد جو ملا کر، تو ان میں 17 تو یہ بنتے ہیں کہ جنہوں نے شہادت کا مقام پایا، اور باقی دیگر اور بھی لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ 72 افراد شہید ہوئے، تو 72 کے نام تو کہیں بھی نہیں ملتے، لیکن ایک روایت ملتی کہ 72 افراد شہید ہوئے تھے، تو کچھ اہل محبت، اہل بیت سے پیار کرنے والے قرب و جوار کے گاؤں کے لوگ بھی آئے تھے، اور وہ بھی اہل بیت پر نثار ہو گئے تھے۔ تو یہ میرے پیارے بھائیوں اس گفتگو سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی منافرت نہیں تھی، نفرت نہیں تھی، بلکہ پیار تھا۔ وہ ایک ہی ساتھ رہتے تھے، ایک ہی ساتھ جیتے تھے، اور ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام تھا، قرآن تھا، آپس کی محبتیں، اسی لیے نام بھی عثمان بھی رکھے ہیں اور دیگر نام بھی رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔